ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، حالانکہ فرق موجود ہے۔ ہم مختصر انداز میں اس کو بیان کیے دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ مرد جو تکبیر تحریمہ میں یعنی نیت باندھتے وقت کانوں تک اٹھائے، عورت صرف کندھوں تک اٹھائے، یعنی مرد یہاں تک بھی اٹھاتا ہے، حالانکہ مرد کے لیے بھی صحیح ہے، لیکن عورت زیادہ نہ بلند کرے، عورت کندھوں تک اٹھائے۔ باندھنے کے تعلق سے مرد ناف کے نیچے باندھیں اور عورت سینے پر ہاتھ باندھیں، ہتھیلی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیں، حلقہ نہ بنائیں۔ عام طور سے مرد یا ناف کے نیچے اس طرح کر کے 3 انگل اور یہ کر کے یہاں باندھتے ہیں، عورت یہاں پر خالی ایسے رکھ لے گی، عورت یہاں باندھے گی نہیں بلکہ ایسے کر کے رکھ لے۔ رکوع کیسے کرے؟ مرد رکوع میں اتنا جھکے کہ سر اور پیٹھ اور سری سب سارا لیول اس کا برابر ہو جائے، اور عورت تھوڑا سا جھکے، اتنا جھکے کہ بس اس کا ہاتھ خالی گھٹنے تک پہنچ جائے، بس جیسے ہلکا سا ایسے ہوتا ہے ہلکا سا، مرد تو بالکل ایسے جھک جائے گا، اور عورت جو ہے وہ ہلکا سا اس طرح کر کے جھک جائے گی کہ عورت کا ہاتھ خالی گھٹنے تک پہنچ جائے، زیادہ نہ جھکے۔ یہاں اس کے لیے پیٹھ اور وہ سیدھے کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ رکوع میں ہاتھ باندھنے کی انگلیاں کیسے رکھیں؟ مرد جو گھٹنے پر انگلیاں کھلی رکھے گا اور ہاتھ پر زور دیتے ہوئے مضبوطی سے کے ساتھ گھٹنے پکڑ لیں۔ عورت کا کام کیا ہے؟ عورت صرف اپنی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور ہاتھ پر زور نہ دے، اور پاؤں قدرے جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں۔ ایک تو کہ مرد اس طرح پکڑتا ہے گھٹنوں کو، عورت خالی رکھ لے گی۔ دوسرے کہ مرد کے پیر بالکل سیدھے رہتے ہیں، عورت ہلکا سا یوں ہلکا سا اس کو ایسے کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بالکل پیروں کو سیدھا رکھنے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا آگے کی طرف بھی اگر اس کے گھٹنے بہت لائٹ سا ہیں تو بھی چلے گا، مراد یہ ہے کہ وہی طریقہ بہتر ہے۔ اصل میں بڑی جس بات کو لوگ خیال نہیں کرتے اور دھیان نہیں دیتے، مرد اور عورت میں جو ایک بڑا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا تستر مطلوب ہے۔ تستر سے مراد ہے کہ اس کے جسم کا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز بالکل مردوں کی طرح ہے، انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، اور وہ احادیث کے اور فقہا کی آراء کے خلاف ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ مرد میں اعضاء کے چھپانے اور اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کا ہر عضو ستر ہوتا ہے، اور اسے چھپانا اس کے عضو کی ایک اپنی اہمیت ہوتی، اس معنی کر تو اس لیے ایسا کوئی انداز نہ اختیار کرے جس سے اس کے چہرے کا نمایاں ان ساری چیزیں نمایاں طور پر نظر آئیں، اس لیے وہ بہت سادے انداز میں رکوع اور سجدے سب کرے گی۔ چنانچہ ہم آگے بھی اور آپ کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے رکوع میں بازوؤں کو کیسے رکھے؟ مرد اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھے گا اور کھل کر رکوع کرے گا۔ عورت اپنے بازوؤں کو پہلو سے خوب ملائے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے ملا، جتنا ہو سکے سکوڑ لے۔ مرد جب رکوع کرتا ہے تو یہ اس کا یہ تانت کی طرح کھلا رہتا ہے اور اس میں باقاعدہ جدا رہتا ہے اس کا۔ عورت جو ہے وہ ایسے یہ ہاتھ چپکائے رہے گی، اس کو زیادہ اس کو کھولے نہیں اس کو۔ اور اسی طرح مردوں میں آتا ہے کہ 4 انگل سے لے کر کے 1 بالش تک کا قدم میں فاصلہ ہو نیچے زمین میں، عورت جو ہے وہ قدم کو ملا لے، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کر کے نماز پڑھے گی۔ مرد کھل کر کے نماز پڑھتا ہے، سجدے میں بھی آتا ہے مرد کھل کر کے سجدہ کرے، عورتوں کو چپک کر کے سجدہ کرو تاکہ بدن کی جو بھی حیت ہو وہ نمایاں نہ ہو۔ اسی طرح سجدہ کرنے میں مرد سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے، بازو کو بغل سے جدا رکھے اور کوہنیاں اور کلائی زمین سے علیحدہ رکھے، اور عورت پیٹ زانوں سے اور بازوؤں کو بغل سے ملا کر کے رکھے اور کوہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا کر کے سجدہ کرے، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے۔ آپ خود سجدہ کر کے دیکھ لیں، آپ جب اس طرح کھل کر کے سجدہ ایک مرد کرتا ہے، اگر عورت بھی اسی طرح کھل کر کے سجدہ کرے گی تو وہ عجیب سی لگے گی، اچھی نہیں لگے گی، اس کے پیچھے کا حصہ بھی اٹھ جائے گا، اور بھی کیا شکل بنے گی۔ کوئی عورت بھی گھر میں تجربہ کر سکتا ہے کہ زیادہ ادب کے کیا مناسب ہے، نماز کے ادب کے اور جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے کیا زیادہ مناسب ہے۔ عورتوں کے لیے وہی پوزیشن مناسب ہے جو ہم نے بھی آپ کو بتائی۔ سجدے کی حالت میں پیر کیسے رکھیں؟ مرد سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر انگلیاں قبلہ رخ ایسے کر دیتے ہیں، عورتیں پاؤں کھڑا نہ کر کے بلکہ دونوں پاؤں دائنی طرف نکال کر کے خود سمیٹ کر کے سجدہ کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھے۔ مردوں کے بارے میں کہ نہ بہت چپکائے نہ بہت کھولے، ایسے رکھ دے، عورتیں ملا کر کے سجدہ کریں اور پیروں کو بھی بائیں طرف نکال دیں۔
2 یا 4 رکعت پر جب اتحیات کے لیے بیٹھے تب کس طرح بیٹھا جائے؟ عورت پاؤں کھڑا نہ کرے بلکہ دونوں، یہ اگلا سوال وہی ریپیٹ ہو گیا تھا، مرد اپنا داہنا پیر کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے رخ کرے اور بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ زانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، نیچے کی طرف نہ جائیں، یعنی جیسے ایسی طرف نہ بلکہ ایسے رہیں۔ عورت اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے۔ عورت جو بیٹھے گی وہ مرد کی طرح، مرد ایک پیر کو ایسے کھڑا کرتا ہے اور دوسرا پیر ایسے بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ دونوں پیر اپنے اس طرح نکال دے گی، بائیں داہنی طرف نکال کر کے انہی پیروں پر بیٹھ جائے۔ اب چونکہ کیمرے کا فوکس ہمارے سامنے کی طرف ہے، ورنہ پوری شکل آپ کو بتا کر کے ہم، اور کبھی اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ یہ عملی نماز کی مشق بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی کہ عملاً مرد کیسے نماز پڑھے اور عملاً عورت کیسے نماز پڑھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عورت کی بھی نماز مرد ہی کو پڑھ کے دکھانا پڑے گی، کوئی کسی طالب علم کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے وہ طریقہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا تاکہ مکمل طور پر یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔